الحمد للہ رب العالمین۔ مدینہ منورہ سے آتے ہوئے بس ڈرائیور گاڑیاں نہیں روکتے، وہ کہتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کی نماز کٹھے پڑھ لیں۔ دیکھو بھائی مسئلہ سمجھ، اس کو کہتے ہیں جمع بین الصلاتین، دو نمازوں کو جمع کرنا، یعنی ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء۔ اسلام آباد سے فلائٹ جدہ آ رہی تھی، لیکن ہنگامی طور پر کراچی اترنا پڑ گیا جہاز کو، اور 1.5 دن بعد دوبارہ جہاز اڑا۔ میں نے دوبارہ تقریباً 8 گھنٹے احرام اتار دیا، دم پڑ گئی۔ احرام باندھنے کے بعد آپ نہیں اتار سکتے جب تک کہ حتیٰ کہ قربانی کا جانور حدود حرم میں ذبح نہ کیا جائے۔ گھر میں جو قالین ہیں، اگر چھوٹے بچے نے پیشاب کیا اور وہ پیشاب خشک بھی ہو گیا، اس کے اوپر مصلی ڈال کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کوشش کر کے، آج کل تو بڑے اچھے اچھے برش ملتے ہیں جن سے دھویا جا سکتا ہے۔ کہتا ہے جی کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ نے اگر مجھے بیٹا دیا تو میں اس کا نام محمد احمد رکھوں گا اور اس کو عالم دین بناؤں گا۔ اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا ہے، وہ 7 سال کا ہے، اللہ اس کو عالمی بنائیں گے انشاءاللہ۔ پاؤں میں تکلیف ہے، اللہ شفا دے۔ میرے بیٹے کو بھی اللہ شفا عطا فرمائے۔ ڈاکٹر حیدر زمان ہے، یہ ہارٹ سرجن ہے ملتان۔ تم خود ہارٹ سرجن ہو، بیوی کے پاؤں کا علاج نہیں کر سکتے۔ میں جب سوتا ہوں تو وہاں سوا بنین کے اور کپڑا بچ پہ کوئی نہیں ہوتا، اگر اکیلے ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن ایسی عادت نہ بناؤ، کپڑے پہن کے سویا کرو۔ اس قسم کی حالت میں سونا جو ہے یہ شیطان کی عادت۔ یاسمین کے لیے دعا کریں، وہ ICU میں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں حج کی نیت سے مکے آیا، عمرہ کیا، بعد میں ایک ضروری کال آ گئی کہ آپ مدینہ منورہ ڈیوٹی کے لیے آ جائیں، بعد حج کے لیے جانا۔ میں مدینے سے مکے آیا بغیر نیت عمرے کی، عمرہ نہیں کیا، کیونکہ ڈیوٹی پہ آ رہے تھے، کوئی حاضری نہیں، کوئی دم نہیں، پھر میں نے حج کیا۔ عرض ہے کہ کیا داڑھی منڈانے والا آدمی جس کی اذان کا تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہے، ایسے آدمی کو اذان نہیں دینی چاہیے، کیونکہ داڑھی منڈانا جو ہے یہ تو فسق ہے، تو فاسق کا کام تو یہ نہیں کہ وہ اذان دے۔ کہتے ہیں کہ میں بلوچستان سے ہوں، فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے تو ہم پر جہاد فرض ہے۔ میرا بھائی جہاد قریبی پہ فرض ہوتا ہے، اور پھر جب تک امیر المومنین حکم نہ کریں ہم جہاد نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ آصف کبیر والا کہتے ہیں کہ ہم کراچی سے براستہ ریاض آ رہے ہیں، تو ہم احرام ریاض سے باندھیں، وہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ پھر جدے سے بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ ریاض سے باندھیں۔ کہتے جی کہ امام صاحب نے فجر کی نماز میں سورۃ سجدہ تلاوت کی، وہ سجدے میں چلے گئے لیکن لوگ رکوع میں کھڑے رہے۔ جو رکوع میں گئے ہیں ان کی بھی نماز ہو گئی، لیکن جو کھڑے رہے اور رکوع میں بھی نہیں گئے، نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھے۔ امتحان میں جو لوگ نقل کرتے ہیں ایک دوسرے کی، جو نقل کرنا بالکل چوری ہے اور نہ جائے۔ تم اپنے علم کا امتحان تو تمہیں نقل کا کیا مانا ہے، اور جو استاد نقل میں مدد کرتا ہے وہ بھی چور ہے۔